1529 عیسوی میں جب سلطان سلیمان ہیبسبرگ کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو وہ مایوس ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس دارالحکومت قسطنطنیہ چلے گئے۔ اس دوران جان زاپولیا، جسے سلطان سلیمان کی سرپرستی اور پوری مدد حاصل تھی، وہ ہنگری میں اپنا اقتدار بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کامیابی زاپولیا کے لیے عارضی کامیابی ثابت ہوئی، کیونکہ اسے ہیبسبرگ کے وارث فرڈینینڈ کے حملوں کا سامنا کرنا تھا۔ ویانا کی شکست سے ٹھیک ایک سال بعد یعنی کہ 1530 عیسوی میں فرڈینینڈ نے اپنا ایک سفیر قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کے پاس بھیجا اور اس نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ جان زاپولیا کی مدد اور حمایت کرنا بند کر دے، جسے سلطان سلیمان نے مسترد کرتے ہوئے سفیر کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سلطان سلیمان کے اس جواب پر فرڈینینڈ نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور اس نے عثمانی سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا، جس سے اس کے ارادوں کا اندازہ ہونے لگا کہ وہ ہنگری پر سلطان کے کٹھ پتلی حکمران جان زاپولیا کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس پیش قدمی میں کامیاب نہ ہو سکا اور دارالحکومت بوڈا پر جان زاپولیا کا ہی قبضہ برقرار رہا۔ اسی سال یعنی کہ 1530 عیسوی کی آخر میں فرڈینینڈ نے اپنا ایک اور سفیر سلطان سلیمان کے پاس روانہ کیا اور اس نے پھر سلطان سلیمان سے مطالبہ کیا کہ ہنگری کی فوجی مدد بند کی جائے، لیکن اب کی بار سلطان سلیمان نہ صرف یہ کہ سختی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ سلطان نے فرڈینینڈ کو سبق سکھانے کے لیے ہیبسبرگ خاندان کے خلاف ایک نئی فوجی مہم کی جنگی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق سلطان سلیمان نے اس حملے کے لیے تقریباً 1,00,000 سے زیادہ کی فوج کو دارالحکومت قسطنطنیہ میں جمع کر لیا تھا، اور پھر اپریل میں عثمانی فوج سلطان سلیمان کی سرکردگی میں دارالحکومت سے روانہ ہوئی، اور جولائی تک ہنگری کی سرحد کے ساتھ واقع ہیبسبرگ کے بہت سے قلعے عثمانی فوج کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فتح ہو چکے تھے۔ سلطان سلیمان کے پاس عثمانی فوج فرڈینینڈ کی فوج سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے فرڈینینڈ نے اب کی بار بھی کھلے میدان میں سلطان سلیمان سے مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور وہ واپس ویانا کی جانب پسپائی اختیار کرنے لگا، جبکہ اس نے اپنی جگہ کروشیا کے نامور سالار نیکولا کے ماتحت 8,000 کا مضبوط دستہ کوسک قلعہ میں چھوڑ دیا، جس کے بعد سلطان سلیمان نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان سلیمان کے پاس بہت بڑی فوج تھی جو کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کے پاس گولے بارود کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اب چونکہ یہ قلعہ ویانا جانے والی ایک انتہائی اہم گزرگاہ پر واقع تھا اور گویا یہ ویانا کا دفاعی قلعہ تھا، اس لیے سب سے پہلے تو عثمانی وزیر اعظم ابراہیم پاشا اور اس کے بعد سلطان سلیمان نے اس قلعے کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا، اور یہاں پر عثمانیوں نے اپنے تمام وسائل جھونک دیے، لیکن توپ خانے اور محاصرے کی حکمت عملی یہاں بالکل بھی کام نہ آئی۔ یہاں ترکوں نے تقریباً 20 بڑے حملے کیے، لیکن عیسائیوں نے نیکولا کی سرکردگی میں دفاع کی انوکھی تاریخ رقم کی اور انہوں نے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران جبکہ سلطان سلیمان اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اس سال اچانک وقت سے پہلے بارشیں شروع ہو گئیں اور حالات ترکوں کے لیے مزید خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے سلطان سلیمان نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ واپس قسطنطنیہ چلے گئے۔ شہنشاہ چارلس پنجم اور اس کا بھائی فرڈینینڈ دونوں خوب جانتے تھے کہ یہ سلطان سلیمان کا کوئی آخری حملہ نہیں، جلد یا بدیر سلطان سلیمان پھر نئی فوج، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ حملہ کرے گا۔ اس لیے انہوں نے سلطان سلیمان کو الجھانے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے کیا کچھ یوں کہ 1529 سے 1533 عیسوی کے درمیان صفوی سلطنت کے بادشاہ شاہ طہماسپ اول کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ عثمانی سلطنت پر حملہ کریں تاکہ سلطان سلیمان کو یہاں مشرق میں جنگ میں مصروف رکھا جا سکے، جس کے بعد 1533 عیسوی میں صفوی شاہ نے سرحدی علاقوں میں سلطان سلیمان کے خلاف بغاوتوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب سلطان سلیمان کو ان بغاوتوں کی خبر ملی تو انہوں نے فرڈینینڈ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جس میں فرڈینینڈ نے زاپولیا کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لیا، جبکہ سلطان نے فرڈینینڈ کو وہ تمام قلعے واپس کر دیے جو کہ انہوں نے اپنے گزشتہ حملوں میں فتح کیے تھے۔ فرڈینینڈ نے 30,000 سونے کے سکے خراج کے طور پر سلطان سلیمان کو سالانہ دینے کا وعدہ کیا،
اس معاہدے کے بعد سلطان سلیمان صفوی بادشاہ طہماسب کو سبق سکھانے کے لیے دارالحکومت قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے سلطان نے صفوی سلطنت کے مشرق میں موجود شعبانیوں کو صفوی سلطنت پر حملے کے لیے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور جب شعبانیوں نے حملہ کیا تو شاہ اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے دارالحکومت تبریز سے نکلا، جس کے بعد سلطان سلیمان برق رفتاری کے ساتھ صفویوں کے دارالحکومت تبریز جا پہنچے۔ انہوں نے تبریز کے علاوہ بغداد اور بصرہ پر حملہ کرتے ہوئے انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان سلیمان اس مہم کو ختم کرتے ہوئے وہ واپس دارالحکومت چلے گئے۔ اس دوران یورپ میں حالات تقریباً بدل گئے تھے۔ اگرچہ فرڈینینڈ نے سلطان سلیمان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن جب سلطان اپنی فوج کے ساتھ مشرق میں صفویوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھے تو اس نے خشکی کے راستے سے، جبکہ چارلس نے سمندر سے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا، اور اس نے جان کاتزیانر کی کمان میں 24,000 کے مضبوط فوج کو عثمانی علاقوں پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یورپ میں خشکی کے راستے عیسائی فوج اوشیجیک نامی قلعے پر حملے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج کروشیا موجود ہے۔ یہ قلعہ ترکوں کے لیے انتہائی اہم تھا، کیونکہ جب ترک یورپ میں حملہ آور ہوتے تو اس قلعے کو وہ رسد کی فراہمی اور فوج کی کمک کے طور پر اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں اس قلعے کی حفاظت کے لیے تقریباً 3,000 کی عثمانی فوج موجود تھی۔ یہ قلعہ دفاعی نقطۂ نظر سے بہترین تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں پر عیسائیوں نے پہلے تو حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہا، لیکن عثمانی سپاہیوں کی سرفروشی نے شہر میں داخل نہ ہونے دیا، اور ابتدائی حملے میں بے شمار عیسائی مارے گئے۔ جلد اوشیجیک کے ترک سالار نے مدد کے لیے یورپ میں بلغراد کے عثمانی گورنر محمود پاشا کو فوری مدد کے لیے بلایا۔ محمود پاشا نے 8,000 گھڑسوار فوج کو جمع کیا اور وہ اپنے ترک بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، اور کچھ ہی دنوں میں 8,000 کی مضبوط عثمانی فوج عیسائیوں کے عقب میں نمودار ہوئی۔ اس ابتدائی حملے میں عیسائیوں کے ہر اول دستے پسپا ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی فوج کا رعب عیسائیوں کے دلوں میں اس قدر طاری تھا کہ انہوں نے محاصرہ اٹھا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ ایسا دراصل اس لیے ہوا کہ انہیں لگا کہ یہ ترکوں کا ہر اول گھڑسوار دستہ ہے، جبکہ اس کے پیچھے سلطان سلیمان اپنی بقیہ فوج کے ساتھ انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عیسائی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پسپائی کے دوران محمود پاشا کے گھڑسوار دستے اور اوشیجیک قلعے میں موجود جنیچری سپاہی عیسائیوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ گھنٹوں کے مسلسل تعاقب کے بعد عثمانی گھڑسوار فوج نے اس بھاگتے ہوئے لشکر کو جا لیا، جبکہ پیدل جنیچری فوج نے پہاڑ کے دونوں جانب درختوں میں چھپ کر گھات لگانے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر جب عثمانی گھڑسوار فوج عیسائیوں کے لشکر کے قریب پہنچی تو عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو مکس چند 1,000 گھڑسوار فوج ہے، تو انہوں نے یکدم پلٹ کر تعاقب کرتی عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ عثمانی گھڑسوار برق رفتاری کے ساتھ پیچھے ہٹتے گئے، اور جب عیسائی لشکر پہاڑ کے قریب اس مقام پر پہنچا جہاں پر عثمانی پیدل دستوں نے گھات لگائی ہوئی تھی، تو یہاں اچانک عثمانی گھڑسواروں نے مڑ کر تعاقب کرتے عیسائی دستوں پر حملہ کر دیا، جبکہ پیدل دستوں نے دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کرتے ہوئے ان تمام گھڑسوار دستوں کو ختم کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عیسائی نیزہ بردار اور وہ دستے جن کے پاس رائفلز تھیں وہ بھی بھاگ اٹھے، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہاں عثمانیوں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اس بچے کچے لشکر پر حملہ کرتے ہوئے اس کا بھی کام تمام کر دیا، جبکہ عیسائی سپہ سالار بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کے تقریباً چند 100 سپاہی شہید ہوئے، جبکہ ہیبسبرگ فوج کے تقریباً 20,000 سپاہی اس جنگ میں کام آئے۔ ادھر جبکہ عثمانی فوج نے ہیبسبرگ کو زمین پر ایک بہت بڑی شکست دے دی تھی، تو ادھر بحیر ایڈریاٹک میں عیسائیوں کے متحدہ بحری بیڑے نے کاسٹل نوو پر قبضہ کر لیا، جو کہ جدید دور کے مونٹی نیگرو کے ساحل پر واقع ایک ساحلی قصبہ تھا۔ یہ کاسٹل نوو صرف ایک ساحلی چوکی نہیں تھی، بلکہ یہ بحیر ایڈریاٹک میں عثمانیوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی تھی۔ عیسائیوں نے یہاں پر قدم جمانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 1539 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان سلیمان نے پرویزہ کی جنگ کے فاتح
اور عظیم الشان عثمانی امیر البحر خیر الدین باربروسا کو حکم دیا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو دوبارہ تیار کرے اور اسی سال کے آخر میں خون جما دینے والی سردیوں میں سرخ داڑھی والے عثمانی امیر البحر کو کاسٹلنوو کو عیسائیوں سے واپس لینے کے لیے سلطان نے روانہ کیا۔ خیر الدین باربروسا کو دراصل یہاں پر کاسٹلنوو کی ناکہ بندی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ بحیرہ ایڈریاٹی کے ساحلی پٹی پر خیر الدین نے اپنے بحری لشکر کے ساتھ یہاں کی ناکہ بندی کرنی تھی، جبکہ ادھر بوسنیا سے عثمانی گورنر امین اپنی فوج کے ساتھ کاسٹلنوو پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے اپنے 200 بحری بیڑوں اور 4000 ینیچری اور تقریباً 1,00,000 فوج جس میں پیدل اور گھڑسوار دستے شامل تھے جلد انہیں خلیج کوٹور میں داخل کیا۔ دیریں اثنا ادھر کاسٹلنوو کے اندر دفاعی فوجی دستہ جس میں ہسپانوی پائک مین، یونانی اور دیگر عیسائی سپاہی فرانسسکو ڈی سارمینٹو نامی سالار کی قیادت میں عثمانی حملہ آوروں کے خلاف کاسٹلنوو کے دفاع کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ یہاں پر ان کے پاس چند ہلکے گھڑسوار دستے اور یونانی سپاہی شامل تھے جن کی تقریباً مجموعی تعداد 3500 کے قریب تھی۔ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عثمانی لشکر کی آمد سے کئی ماہ پہلے ہی فرانسسکو نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ اس نے قلعے کے کمزور حصوں کی مرمت، دیواروں کو مضبوط کرنا اور خندقوں کو کھودنے کا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے یورپ میں مدد کے لیے خطوط لکھے، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی درخواست پر اینڈریا ڈوریا نے بھی باربروسا سے کھلے سمندر میں لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسے تقریباً 1 سال پہلے 1538 عیسوی میں پرویزا کی جنگ میں خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جب تک کہ کاسٹلنوو کے محصورین کا خط اسپین پہنچتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ عثمانی فوج باربروسا کی قیادت میں یہاں پہنچنے والی تھی۔ 12 جون کو 30 عثمانی جہاز خیر الدین باربروسا کے حکم پر خلیج کوٹور میں داخل ہوئے اور انہوں نے کاسٹلنوو کی ناکہ بندی شروع کر دی، جس کے بعد 1000 عثمانی سپاہیوں کا دستہ کاسٹلنوو کے باہر کے علاقوں کو قبضے میں لینے اور مقامی لوگوں کو پکڑنے کے لیے اترا۔ جلد ہسپانویوں کو عثمانی فوج کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، تو ان کے سالار سارمینٹو نے ابتدائی عثمانی سپاہیوں کے مقابلے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے، جس میں تقریباً کوئی 900 کے قریب پیدل سپاہی تھے جو کہ بہترین تجربے کار ہسپانوی پائک مین تھے۔ انہوں نے حملہ کرتے ہوئے تقریباً 100 کے قریب عثمانی سپاہیوں کو شہید کر دیا، اور باقی عثمانی سپاہی مجبوراً پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس جہازوں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت عثمانی فوج پھر زمین پر اتری اور اس نے یہاں پر قدم جمانے کی کوشش کی، جبکہ اب کی بار خود سارمینٹو کی قیادت میں 600 ہسپانوی سپاہیوں نے حملہ کیا اور عثمانیوں کو شکست کھانی پڑی، جس میں کہ ان کا تقریباً بڑا بھاری جانی نقصان ہوا۔ خیر الدین باربروسا 18 جون کو عثمانی بحری بیڑے کے مرکزی حصے کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نیچے اتر کر ایک ساحلی پٹی قائم کریں، جبکہ ادھر بوسنیا میں عثمانی گورنر بھی چند دنوں تک اپنی زمینی فوج کے ساتھ یہاں پر پہنچنے والے تھے، اور پھر دونوں بحری اور بری فوجوں نے مل کر کاسٹلنوو کا قلعہ عیسائیوں سے واپس لینا تھا۔ عثمانی فوج نے قلعے کے ارد گرد خندقیں کھودنا شروع کر دیں، اور وہ بحری جہازوں سے 44 بڑی توپوں کو اتارنا شروع ہو گئے۔ توپوں کو اتار کر کاسٹلنوو کے سامنے لے کر جانا ایک سست اور محنتی عمل تھا، جس کا ہسپانوی سپہ سالار سارمینٹو نے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا۔ ہسپانوی فوجوں نے اپنے قلعے سے باہر نکل کر عثمانی سپاہیوں پر جو کہ خندقیں کھودنے میں مصروف تھے ان پر اچانک چھاپے مارے، جس کی وجہ سے بے شمار عثمانی سپاہی شہید ہوئے۔ یہ دراصل عثمانی سپاہیوں کو غصہ دلانا تھا تاکہ وہ حملہ کرتے ہوئے عیسائیوں کے جال میں جا پھنسیں۔ عیسائیوں کے اس حملے سے جینیچری سپاہیوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، اور انہوں نے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے باربروسا کے حکم کے بغیر وہ آگے بڑھے، اور جب جینیچری دستہ شہر کی دیوار کے قریب پہنچا تو 800 ہسپانوی سپاہیوں نے جینیچری دستے کو بے خبری میں جا لیا، اور آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے جینیچری سپاہیوں کا یہ سارا دستہ شہید ہو گیا۔ جب یہ خبر خیر الدین باربروسا تک پہنچی تو وہ غصے سے کانپنے لگے،
کیونکہ جینیچری دستہ ان کا سب سے ایلیٹ اور طاقتور ترین دستہ تھا جو کہ جنگ کے بالکل آخر میں کام آتا تھا، اور یہ ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا کرتے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے اپنی فوج کو خندقوں کے گرد دفاعی طور پر پابند رہنے کا حکم دیا، جبکہ اس دوران بوسنیا کا گورنر عثمانی فوج کے ساتھ کاسٹلنوو کے شمال میں شہر کے باہر آ پہنچا تھا۔ اس دوران عثمانی توپیں بھی قلعے کے سامنے پہنچ چکی تھیں اور انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی تھی۔ عثمانی فوج نے تقریباً 24 جولائی تک اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کیں، اور اسلامی روایات کے مطابق باربروسا نے حملے سے پہلے ایک صلح کا پیغام سارمینٹو کے پاس بھیجا۔ عثمانی سفیر نے باربروسا کی جانب سے زیتون کی ایک شاخ سارمینٹو کو دی، اور اس نے خیر الدین باربروسا کی طرف سے پیغام دیا کہ امن کے طور پر شہر خالی کر دیا جائے۔ بدلے میں باربروسا نے یہ پیشکش کی کہ اسے اور اس کے سپاہیوں کو محفوظ راستے کے ذریعے سے اٹلی جانے دیا جائے گا۔ ہسپانویوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے شہنشاہ چارلس پنجم کے نام پر مرنے کو ترجیح دی، جس کے بعد عثمانی فوج حرکت میں آئی اور توپوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ یوں پہلے دن شہر پر عثمانی توپیں لگاتار بمباری کرتی رہیں، اور جب عثمانی فوجیں دیوار پر چڑھیں تو انہیں شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ دشمن کے قریب ہو جانے کی وجہ سے وہ خود اپنی ہی توپوں کا نشانہ بنے اور بے شمار سپاہی شہید ہوئے۔ رات کو عثمانی فوج پیچھے ہٹی تو عیسائی اپنے کمزور دفاع کو مضبوط کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس پہلے ابتدائی حملے کے بعد جب عثمانی فوج واپس اپنی قیام گاہ میں آئی تو اگلے دن تقریباً 600 کے قریب عیسائیوں کے پیادہ سپاہیوں نے فجر کے وقت وہ شہر سے نکلے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ اس وقت ترک نماز ادا کر رہے ہوں گے، اور انہوں نے عثمانی کیمپ پر حملہ کر دیا، اور بے شمار عثمانی سپاہی عیسائیوں کے اس اچانک حملے سے شہید ہوئے، یہاں تک کہ ہسپانوی حملہ کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور باربروسا کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اس ابتدائی فتح کے باوجود عیسائی دستے کو پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے عثمانی لشکر کا دیر تک مقابلہ کر سکیں۔ 4 اگست تک عثمانی توپوں کی شدید بمباری کی وجہ سے قلعے کی بیرونی دیواریں گر گئیں۔ اسی دن ترکوں نے اس کمزور جگہ سے شہر میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس بار بھی ہسپانوی سپاہی بڑی بجگری کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے جینیچری سپاہیوں کو شدید جانی نقصان پہنچایا۔ یہاں عثمانی بھی اپنی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے سخت غصے میں تھے، اور انہوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس قلعے کو فتح کر کے رہیں گے، سو مجبوراً محصورین کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس سے اگلے دن بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری رہی۔ محصورین شکست خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے عثمانیوں کو زمین کی ایک ایک انچ کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے شہر کا بہادری کے ساتھ دفاع کیا۔ 6 اگست تک عثمانی توپ خانے نے قصبے کی دیواروں کو تباہ کر دیا تھا، اور سارمینٹو کو قصبے کے جنوبی ضلع میں ایک مضبوط قلعے کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ کاسٹلنوو کے زیادہ تر شہریوں کو وہیں روک دیا گیا، اور ان کی اس قلعے کی جانب داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ عثمانی فوج، جس نے اپنے بے شمار سپاہی اس محاصرے میں ضائع کیے تھے، برق رفتاری کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے ہسپانویوں پر زمین تنگ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آخر میں صرف 600 ہسپانوی فوجی رہ گئے، اور وہ ترکوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یوں اس دن کے اختتام تک تقریباً 200 زندہ ہسپانوی سپاہی پکڑے گئے۔ ان میں سے تقریباً 100 کے قریب سپاہیوں کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ باقی 100 کو قسطنطنیہ میں غلامی میں فروخت کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس معرکے میں عثمانی فوج کے تقریباً 10,000 سپاہی شہید ہوئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق اس حملے میں تقریباً 37,000 عثمانی سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ فتح سلطان سلیمان کو بڑی بھاری قیمت پر حاصل ہوئی تھی، اور ہسپانویوں نے اپنے ہیبسبرگ بادشاہ کے نام پر ایک تاریخی اور بہادرانہ جنگ لڑی تھی، اور اب کاسٹلنوو عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔